میرے پیارے بچوں، یہ کہانی ایک ننھے سے پیارے سے خرگوش کی ہے جس کا نام گوگو تھا۔ وہ جنگل میں ایک خوبصورت گھر میں رہا کرتا تھا۔ گھر کی باہر والی دیواریں لکڑی کی تھیں اور ان پر سبز رنگ کیا گیا تھا۔ ایک دن گوگو جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر درخت کے نیچے موجود ایک ڈبی پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ گوگو نے کہا۔ چوں چوں، یہ ماچس ہے، اوپر درخت سے آواز آئی۔ گوگو نے اوپر دیکھا تو درخت پر ایک چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھی کہہ رہی تھی، کل رات جو لوگ جنگل سے گزرے تھے وہ یہ ماچس یہیں درخت کے نیچے بھول گئے ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا کرتے ہیں؟ گوگو نے حیرانی سے ڈبی کو ہلایا۔ اس سے آگ لگاتے ہیں، میں نے خود دیکھا تھا۔ وہ اس میں سے ایک چھوٹی سی لکڑی کو ڈبی سے رگڑتے ہیں تو آگ کا شعلہ نکلتا ہے، چڑیا نے بتایا۔ چڑیا اب گھونسلے سے نکل کر سب سے نیچے والی شاخ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آہا، میں بھی اس سے چولہا جلاؤں گا اور گاجر کا سوپ گرم کروں گا، گوگو نے کہا اور تیزی سے چھلانگیں لگاتا واپس چلا گیا۔ اس نے چڑیا کی پوری بات بھی نہ سنی تھی۔ گوگو جب گھر آیا تو اس کی امی گھر پر نہیں تھی۔ گوگو خرگوش کچن میں آیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دیگچی چولہے پر رکھی جس میں کل کا بچا ہوا سوپ تھا۔ گوگو نے ماچس میں سے ایک سٹک نکالی اور اسے چولہے کے قریب کیا، لیکن یہ کیا؟ چولہا تو آگ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ سٹک پر لگی آگ گوگو کے ہاتھ پر لگنے لگی تو اس نے گھبرا کر سٹک کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ پھر اس نے دوسری سٹک نکالی، پھر تیسری، پھر چوتھی، لیکن چولہا کسی بھی طرح آگ نہیں پکڑ رہا تھا۔ گوگو آگ لگی ہوئی سٹک کھڑکی سے باہر پھینکتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ گوگو نے دروازہ کھولا۔ امی اندر آئیں تو انہیں کچھ جلنے کی بو آئی۔ گوگو، کیا تم کچن میں گئے تھے؟ ہاں نہیں، وہ اس نے بتانے کی کوشش کی، لیکن خرگوش کی امی بہت جلدی میں تھیں۔ وہ کچن میں تیز قدموں سے آئیں اور جلدی سے سارے چولہے چیک کیے۔ کچھ بھی نہیں جل رہا تھا، سب ٹھیک تھا۔ ہاں، سوپ والی دیگچی شیلف پر پڑی تھی۔ گوگو، تم سوپ گرم کرنا چاہ رہے تھے؟ گوگو نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جلدی سے کچن سے باہر چلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امی کو کیسے بتائے۔ امی جب کمرے میں آئیں تو گوگو کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ امی کے ہاتھ میں سوپ کا پیالہ تھا۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر پیالہ رکھا اور کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میں نے ماچس کھڑکی سے باہر گری ہوئی دیکھی ہے۔ خدا نہ کرے چولہا جل جاتا تو تمہیں آگ بھی لگ سکتی تھی۔ گوگو یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ ابھی تم چھوٹے ہو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو خود چولہا جلانا سیکھ لو گے۔ خرگوش کی امی اچانک کچھ سونگھتے ہوئے بولی، یہ کیا جلنے کی بو آ رہی ہے؟ او خدایا! امی جلدی سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آئیں۔ بچوں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب خرگوش نے جلتی ہوئی تیلیاں کھڑکی سے باہر پھینکی تو گھاس میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آگ گوگو کے گھر کی دیواروں تک پہنچی۔ لکڑی دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ ہیلو ہیلو، جلدی پہنچیں، ہاتھی میاں! گوگو کی امی ہاتھی میاں کو فون کر چکی تھیں۔ ہاتھی میاں، جو جنگل کے فائر بریگیڈ تھے، اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ گوگو کے گھر کے باہر پہنچ گئے۔ وہ اپنی سونڈوں میں تالاب کا پانی بھرتے اور گوگو کے گھر کی دیواروں پر ڈالتے، جس سے آگ بجھ گئی۔ سبز دیواریں جل کر سیاہ ہو گئی تھیں، لیکن شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ گوگو نے امی کے ساتھ مل کر دیوار بنائی۔ بندروں نے بھی ان کی مدد کی، لکڑی کاٹ کاٹ کر دی۔ اب کی بار گوگو نے پیلے رنگ کا پینٹ کیا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ماچس سے نہ کھیلیں۔ جو کام خطرناک ہو وہ اپنے بڑوں سے کہیں، خود کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسی طرح کی نئی اور مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔